أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. یقیناً اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت بھیجا کرو اور آپ پر سلام بھیجا کرو۔ اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیات، آپ کی عظمت کا بیان ہے۔ آپ کی عظمت سے ہی متعلق اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک عظیم عظمت کا بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو، بھیجا کرو۔ اللہ تعالی نے اپنے اس عمل میں یعنی نبی پر درود بھیجنے میں فرشتوں کو اور مومنوں کو شریک کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ مومنین کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ عمل جو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں اس عمل میں مومنین کو شریک کر لیا۔ اس سے مومنین کے نبی پر درود بھیجنے کا مقام بڑھ جاتا ہے کہ جس عمل کو خود اللہ رب العزت کریں اور وہی عمل فرشتے کریں اور اسی عمل کا حکم مومن کو دیا جائے اور مومن کرے تو یہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے عظیم ہونے کا اور آپ کے اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہونے کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی اپنے بندے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں درود پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور نہ پڑھنے پر وعید بھی آئی ہے۔ یہ جو لفظ صلاۃ ہے اس کے معنی رحمت کے بھی ہیں، تعریف کے بھی ہیں، حمد و ثنا کے بھی ہیں، دعائے مغفرت کے بھی ہے اور دعائے رحمت کے بھی ہے۔ جب لفظ صلاۃ اللہ کی طرف نسبت کر کے بولا جائے کہ اللہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رحمت بھیجتے ہیں، اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو اور یہ کہا جائے کہ فرشتے فلاں پر رحمت بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے بندوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر نبی پر یہ جملہ بولا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں جسے استغفار کہا جاتا ہے، اور نبی کے لیے جو صلاۃ بھیجتے ہیں فرشتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائے رحمت کرتے ہیں، کیونکہ نبی تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا مانے۔ اس لیے یہاں پر مراد یہ ہوگا کہ دعائے رحمت کے اللہ اپنے پیغمبر پر مزید رحم نازل فرما، مزید رحمت کا معاملہ فرما، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور جب بندوں کی طرف نسبت ہو کہ بندے درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے اللہ تعالی سے اپنے نبی کے لیے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے نبی کی صحیح تعریف کرنا اور صحیح حمد و ثنا کرنا بس میں نہیں ہے، لہذا آپ ہی اپنے طرف سے اپنے نبی کی حمد و ثنا فرمائیے۔ یعنی اگر بندوں کی طرف نسبت ہو اور یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں بندہ نبی کے لیے نبی کی تعریف کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔
الغرض یہ عمل صلاۃ و سلام بھیجا جانا نبی پر ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے اور اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شریک کیا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا بندہ مومن بھی شریک ہو۔ لہذا درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود کے برکات بھی بہت ہیں۔ درود شریف کب پڑھا جائے؟ دیکھیے، اس کے پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، آدمی کو جب چاہے جب موقع ملے پڑھنا چاہیے، اس سے اس کی زندگی میں بہت سی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر من صلی علیہ واحد، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ ہم نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ تو ایک فائدہ ہے، آخرت کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں 10 رحمتیں ملے گی۔ لیکن دنیا میں بھی اس کے برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں سے بہت سی معمولات منقول ہیں کہ درود شریف کے اہتمام سے ان کی دنیا کی بہت سی ضرورتیں پوری ہوئی، اور تاریخ میں صرف اللہ والوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ بہت سے غیر مسلم نے بھی اگر کثرت سے درود کا اہتمام کیا تو اس نے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے استاذ محترم تھے حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کر گئے۔ وہ ایک جگہ سفر میں تھے، اسٹیشن پہ بیٹھے تھے، گاڑی لیٹ تھی تو ویٹنگ روم میں انتظار کر رہے تھے۔ تو جب بہت دیر تک کوئی آدمی بیٹھا ہو تو آس پڑوس والوں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک پنڈت تھا، اس سے بات شروع ہو گئی۔ پنڈت نے کہا کہ میں آپ کو آج اپنی ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے آج تک یہ بات کسی نے سے نہیں کہی۔ اس نے یہ کہا کہ میرا ایک معمول ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 درود روز بھیجتا ہوں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میرا ایک معاملہ پھنس گیا تھا تو میرے ایک دوست مولوی صاحب تھے، انہیں ہمیں بتایا کہ تم درود پڑھو تمہارا کام بن جائے گا۔ تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میرا کام جو سالوں سے نہیں ہو رہا تھا وہ چٹکی میں ہو گیا۔ اس دن سے میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ میں 1000 مرتبہ درود ہر حال میں بھیجتا ہوں۔ اب ایک غیر مسلم، وہ بھی پنڈت کی زبانی اگر یہ بات ہے تو جب ایک غیر مسلم اور پنڈت کو جس کا حضور کی ذات پر ایمان بھی نہیں ہے یہ فائدہ مل سکتا ہے تو ایک مومن پڑھے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے ہم آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر دعا میں اور ہر عمل میں ہمارا ایمان و یقین پختہ ہو۔ ہم جو کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارا ایمان اور یقین متزلزل رہتا ہے۔ ہم پختہ ایمان و یقین کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں اثر نہیں دکھتا۔ یقین مانیے اگر ہم اپنے عمل میں پختگی اور ایمان و یقین کو داخل کر لیں اور خلوص کو داخل کر لیں تو کھلی آنکھوں ہم اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ ایسا لگے گا کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی اور ہمیں اس کا بدلہ مل گیا، یہ دیکھنے کو ملے گا۔ خیر، درود کے فائدے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے۔ درود کب؟ ایک تو یہ ہے کہ عام وقت میں پڑھا جائے، یہ فائدے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو اس وقت آپ پر درود پڑھنا کم سے کم 1 مرتبہ واجب ہے۔ چاہے وہ زبانی آپ کا نام آئے، بات چیت میں نام آئے تو اس کے فوراً بعد مجلس میں بیٹھے ہوئے سبھی پر واجب ہے کہ 1 مرتبہ درود پڑھے۔ حضور نے فرمایا کہ البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ وہ شخص انتہائی کنجوس اور بخیل ہے کہ اس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایسے ایک دوسری حدیث میں رغم انف رجل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، آپ خوب جانتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک موقع پر جب مسجد میں ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ممبر پر قدم رکھتے ہی آمین کہا۔ تینوں ممبر پر 3 مرتبہ جب آپ نے آمین کہا تو صحابہ نے نماز سے فراغت کے بعد پوچھا، حضور آج ہم نے نئی بات دیکھی، کیا وجہ تھی؟ تو حضور نے بتایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، 3 بد دعائیں کی تھی اور تینوں پر میں نے آمین کہا۔ اس میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی
کہ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اور اس بد دعا پر میں نے آمین کہا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جس عمل کے نہ کرنے پر یعنی حضور کا نام آئے اور درود نہ بھیجا جائے، اس کے پر بد دعا جبرائیل امین کر رہے ہو اور حضور اس کو آمین کہہ رہے ہو، تو اس بد دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ کی کانوں میں آواز پڑ جائے حضور کی ذات کے نام کا، فوراً درود پڑھنا چاہیے، اور صرف یہ بولنے میں نہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ لکھنے میں بھی اگر آپ کا نام آئے تو آپ کے نام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ نیز بہت سے لوگ موجودہ دور میں حضور کے نام کے ساتھ شارٹ کٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا شروع کیا ہے، صاد لام عین میم لکھ دیتے ہیں کہ لمبا لکھنے میں وقت بھی لگے گا اور جگہ بھی لے لے گا، تو شارٹ کٹ نکالا، صاد سے صلی اللہ، لام سے علیہ، اور عین سے علیہ، امیم سے وسلم۔ یہ صحیح نہیں ہے، فقہا نے اس سے منع فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے، شارٹ کٹ نہیں، پورا لکھنا چاہیے۔ اس لیے محدثین نے جتنے بھی دنیا سے گزرے ہیں، جو بھی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، مثلا بخاری آپ دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، وہاں ہر لائن میں جب کبھی آپ کا نام آیا مکمل درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ بسا اوقات ایک سطر میں دو مرتبہ آپ کا نام آیا تو دونوں مرتبہ پورا درود لکھا ہے، اور صرف لکھا ہی نہیں ہے، اس وقت زبان سے بھی وہ کہا کرتے تھے اور لکھا بھی کرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ لکھنے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ درود کیسے پڑھا جائے۔ جب حضور یہ آیت نازل ہوئی اور مومنوں کو یہ حکم ہوا کہ تم حضور پر درود و سلام پڑھو، تو صحابہ نے حضور سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو سلام پڑھنا تو جانتے ہیں کہ نماز میں ہم التحیات پڑھتے ہیں اور وہاں یہ ہے السلام علیک ایھا النبی، تو سلام پڑھنا تو ہمیں معلوم ہے، لیکن صلاۃ کیسے پڑھیں گے یہ آپ ہمیں سکھائیں۔ چنانچہ حضور نے یہ درود شریف جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور جسے درود ابراہیم کہتے ہیں وہ سکھایا کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود پڑھو، اس میں صلاۃ بھی ہو جائے گا اور سلام بھی ہو جائے گا۔ اس میں جو درود اللہ کے نبی نے سکھایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجیے، یہ ترجمہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم رحمت بھیجو، صلی اللہ، میں پڑھتا ہوں، فرشتے پڑھتے ہیں، لہذا تم بھی پڑھو، اور ہم اس کے جواب میں جب درود پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ آپ ہی بھیج دیجیے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہم نے اپنی ذمہ داری اللہ کے سپرد کر دی۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ چونکہ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ تم یوں کہو کہ اللہ یہ بڑا کام ہے اور حضور کی ذات کا حق ادا کرنا میرے بس کا نہیں، اس لیے ہم آپ ہی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہی اپنی طرف سے حضور پر کیا کر دیجئے، رحمت بھیج دیجئے۔ تو آپ جو رحمت بھیجیں گے وہ ہم سے اچھا ہوگا۔ گویا ہم بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ درود و سلام پڑھیں، ہم اللہ سے درخواست کر دیا، دعا کر دی کہ اللہ ہماری طرف سے آپ ہی اللہ کے نبی پر رحمت بھیج دیجئے، تو اسی سے ہمارا درود و سلام کا حق کیا ہو گیا، ادا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اس پڑھنے میں کوئی اعتراض یا کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں تو دعا ہو گئی، نہیں، اسی سے ہمارا حق ادا ہو گیا، خود حضور نے سکھایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صلاۃ و سلام صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ چاہے کتنوں سے بڑا بزرگ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، بڑا دین کا کام کر جائے، دنیا میں بڑا انقلاب لا دے دین میں، اس کے باوجود ان کے پر درود و سلام نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ انبیاؤں کے ساتھ خاص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، پیغمبر علیہ السلام کہیں گے، ابو بکر علیہ السلام نہیں کہیں گے، رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن صلاۃ و سلام یہ نبیوں کا خاصہ ہے، اس لیے نبی کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ ہاں،
اعتراض ہو سکتا ہے، جیسے درود ابراہیمی میں آگے چل کر آتا ہے وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ کما بارک، وَعَلَىٰ آلِ محمد، محمد کے آل پر، تو یہاں تو پڑھ دیا تو وہ تو ہو گیا غیر نبی کے لیے. لیکن یہ جو غیر نبی کے لیے یہاں پڑھا گیا مستقل نہیں پڑھا گیا، حضور کے پر درود پڑھا گیا اور حضور کے ضمن میں حضور کی اولاد پر پڑھ دیا گیا. تو اس کی گنجائش ہے کہ جب حضور پر درود پڑھا جائے تو حضور کے ضمن میں آپ کی آل اولاد پر پڑھا جائے. لیکن ڈائریکٹ حضور کی اولاد کے لیے بھی یہ پڑھنا درست نہیں. ہم نہیں کہہ سکتے سیدنا حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے آل اولاد میں ہیں، نواسے ہیں، تو ڈائریکٹ ہم درود و سلام ان کے لیے بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں ضمن میں حضور پر پڑھ رہے تھے تو اس ضمن میں مطلق آل محمد آ گیا کہ آپ کی اولاد پر بھی، تو اس کی گنجائش ہے. لہذا کسی کے لیے بھی غیر نبی کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے درود و سلام پڑھنا حضور کو سامنے سمجھ کر خطاب کر کے، اور ایک ہے پس پشت پڑھنا، غائبانہ پڑھنا. حضور کی زندگی میں صلاۃ و سلام آپ کے سامنے آپ کو خطاب کر کے پڑھنا جائز تھا کہ السلام علیکہ، اے نبی ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں. ایسی والصلاۃ علیکہ، اے نبی ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں. اور یہی عمل آپ کی زندگی کے بعد اگر کوئی مزار مقدس پر پہنچے، روضہ پر پہنچے اور وہاں درود و سلام پڑھے تو پڑھنا جائز ہے کہ آپ کو خطاب کرے ڈائریکٹ اور کہے کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر سلام پڑھتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں. چونکہ حضور باحیات ہیں قبر میں، اور آپ ڈائریکٹ جب روضہ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو آپ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کہیں اور ہم ہوں تو اب خطاب والا جملہ نہیں بولیں گے، غائبانہ میں جو جملہ بولا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں گے. اب یہاں بیٹھ کر الصلاۃ والسلام علیکہ کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ سامنے والے کو کہا جاتا ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ کر اس طرح کا جملہ بولتے ہیں تو یہ گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور ہمارے سامنے ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. حضور کی ذات عالم الغیب نہیں ہے، حاضر و ناظر نہیں ہے کہ جہاں حضور چاہے وہاں چلے جائیں. ایک انسان ہے اور انسان کی حیثیت سے آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اس لیے قبر میں آپ کہیں جاتے واتے نہیں ہیں. یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اس لیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اب صرف مزار مقدس پر حاضری کی سعادت ہو تو وہاں پڑھنے کی گنجائش ہے، وہاں پڑھی جائے گی، بقیہ کہیں اور نہیں پڑھی جائے. اب بقیہ جب کہیں پڑھیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اللہم صلی علی محمد. یا ایسے ہی نماز میں السلام علیکہ کا لفظ ہے تو وہ چونکہ نماز کا ایک حصہ بن چکا ہے التحیات، اور اس میں اس طور پر لکھا ہوا اس لیے وہاں گنجائش. وہاں ہم یہ سمجھ کر نہیں پڑھتے کہ حضور ہمارے سامنے موجود ہے، لہذا وہاں گنجائش ہے، بقیہ اس کے علاوہ کہیں اور گنجائش نہیں ہے. چنانچہ یہ درود شریف کے متعلق بنیادی باتیں ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بزرگوں کے یہاں معمول رہا ہے کہ کم سے کم ایک تسبیح صبح و شام ضرور پڑھتے ہیں، کم سے کم، یہ آخری درجہ. ورنہ تو ہمارے اکابر ایسے گزرے ہیں کہ ہزار ہزار تسبیح روز درود کے پڑھتے تھے، اور ان تسبیح اس درود کی برکت سے ہی ان کے بہت سے کام بن جاتے تھے. بزرگوں کے یہاں منقول ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ حضور کا دیدار خواب میں نصیب ہو جائے تو درود کا کثرت سے اہتمام کرے. اگر کسی کے دل میں شوق ہو کہ حضور کا دیدار خواب میں مل جائے تو کثرت سے درود پڑھے، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور حضور کا دیدار نصیب ہوگا. ہم جو بزرگوں کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے حضور کو 5 مرتبہ دیکھا، 10 مرتبہ دیکھا، اس کی وجہ یہی کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوتا تھا. ظاہر ہے درود کا کثرت سے پڑھنا حضور سے بے انتہا محبت کی دلیل ہے. جب آدمی کسی سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے، حالانکہ وہ نگاہ کے سامنے نہ ہو پھر بھی محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی وہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہے.
تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی ایسے بندوں کو دیدار کروا دیتا ہے جو حضور کی محبت میں درود پڑھتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک فرض یا واجب یا ذمہ داری سمجھ کے نہیں، حضور سے محبت سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ پھر حضور کا ہم پر حق بھی ہے، جتنا احسان اللہ کے بعد حضور کا ہے اتنا کسی کا ہم پر احسان نہیں ہے۔ آپ ہی کی ذات کی بدولت آج ہم ایمان والے ہیں اور ہم نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا اور اللہ کی ذات کو پہچانا ہے۔ تو جتنا احسان اللہ کا بندوں پر اللہ ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ احسان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو ان کی اس احسان کا حق ادائیگی یہی ہے کہ ہم کثرت سے آپ کی ذات پر درود پڑھیں۔ اور درود پڑھنے کا ایک ایسا عمل ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور فرشتے حضور کو فوراً پہنچاتے ہیں۔ اسی وقت جس وقت ہم درود پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں فرشتے فوراً پہنچاتے ہیں کہ آپ کا فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا، اور حضور جواب دیتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اس لیے جو درود آپ کو یاد ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو اللہم صلی علی درود ابراہیمی ہے وہی آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی درود کے الفاظ منقول ہیں حدیث سے، وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کوئی درود جو آپ کو یاد ہو۔ اور اگر یہ سب بھی یاد نہ ہو تو اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پر صلاۃ و سلام نازل ہو، اس سے بھی آپ کا درود کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث میں منقول الفاظ سے اگر ہم کہیں گے تو اس کی برکت الگ ہوگی۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہوں دعا کے یا درود کے، اس کی ایک نورانیت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے۔ آپ خود یوں محسوس کریں کہ جب آپ اردو میں دعا کریں اور کسی عربی کے الفاظ میں دعا کریں تو آپ کو فرق محسوس ہوتا ہوگا۔ ہر آدمی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ جو دعائیں آپ کو عربی میں یاد ہوں، وہ دعا جب آپ مانگیے تو اس میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور اسی کا ترجمہ آپ کریں تو اس کی کیفیت وہ بات نہیں بنتی ہے۔ یہ نورانیت ہے عربی کے ان الفاظ کا جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس سے منقول ہوئے۔ اس لیے اگر ہم ان درود کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں جو حدیث میں منقول ہے تو نور علی نور ہے، ورنہ اگر نہیں آتا تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سب سے درود کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔